بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہمارا حدیث کا لیکچر ہے۔ ہم پہلے افضل الاعمال والی پہلی حدیث نمبر 1 کر چکے ہیں۔ آج ہماری شروع ہوتی ہے دوسری حدیث۔ دیکھیے، طلب العلم، طلب سے طلب ہی ہوا، علم سے علم، فریضۃ مطلب فرض ہے تم پر، علی پر، کلی تمام یا ہر، اور مسلم سے مسلم۔ یہ آپ کے پاس لفظ کا ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم اگر اس لفظی ترجمہ کو ارینج کریں گے تو ہمارے پاس اس حدیث کا ترجمہ کیا ہوگا؟ طلب العلم فریضۃ علی کلی مسلم، کہ علم کی طلب ہر مسلمان۔ اب ہر مسلمان جب لفظ کہہ دیا گیا تو اس میں پھر مرد و عورت دونوں کی بات آ جاتی ہے، کیونکہ کسی خاص جنس کی بات نہیں کی گئی۔ ہر کہہ دیا تو مطلب مرد اور عورت دونوں کی، اور کیا ہے ان پر؟ فرض ہے۔ علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اچھا، آپ کا 3 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، بار بار اس وجہ سے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو تیاری کے لحاظ سے مائنڈ میں آپ کے آ جائے کہ 1 نمبر کا ترجمہ، اگر آپ نے ترجمہ 1 نمبر کا بالکل ٹھیک کیا تو آپ کا 1 نمبر تو ہوا کنفرم۔ 2 نمبر کی آپ کی تشریح ہے، ٹھیک ہے؟ تشریح دیکھیے، آپ کے سامنے نوٹس کا پیج موجود ہے۔ تشریح، علم کے معنی ہیں جاننا، آگاہ ہونا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں معلوم ہونا۔ اب کائنات ہے، اللہ رب العزت کی اتنی بڑی کائنات ہے، اس کے بارے میں جاننا، سائنس فکشن ہر چیز، یعنی کہ آپ کو جاننا، اپنے ارد گرد کے ماحول اور سب سے بڑھ کر کائنات کے رازوں کو جاننا۔ علم کے بغیر انسان نہ تو دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ قرب کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں کر سکتا۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کے نزول کا آغاز لفظ اقرا سے ہوا، جس کے معنی ہیں پڑھ، ٹھیک ہے؟ جس کے معنی ہیں پڑھ۔ اقرا بسم ربک الذی، پڑھ کے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو بہت پاک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اقرا سے ہوا اس کا آغاز قرآن پاک کے۔ سب سے پہلی جو سورت نازل ہوئی تھی اس کا سب سے پہلا لفظ کیا تھا؟ اقرا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ بیٹا جب لفظ یہ کہہ دیا جائے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں، یا قرآن مجید سے فرمان ہے، یا یہ کہہ دیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب یہ الفاظ یوز کر دیے جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی قسم کا رد و بدل، تبدیلی نہیں کرنی۔ جب کہہ دیا کہ اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو جو آپ نے ترجمہ پہ لکھنا ہے وہ لفظ با لفظ وہی ہونا چاہیے جو آپ کو دے دیا گیا ہے نوٹس میں، اس کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حکومت اور سلطنت اسی قوم کو عطا کرتا ہے جو علم و عمل میں دوسری اقوام سے بہتر۔ علم اور عمل، جو آپ کے پاس علم ہے اس پر آپ جو عمل کر رہے ہیں، جو بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہی عطا کرے گا نا، ٹھیک ہے؟ تو تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان علم کی راہ پر گامزن رہے، دوسری قوموں پر چھائے رہے۔ لفظ مسلمان دیکھیں، یعنی کہ جب مسلمان علم حاصل کرتے رہے اور اس علم پر جو انہوں نے حاصل کیا تھا اس پر عمل کرتے رہے تو وہ کیا تھا؟ دوسری اقوام پر چھائے رہے۔ جب انہوں نے علم کو حاصل کرنا چھوڑ دیا تو دوسری اقوام ان پر غالب آ گئیں۔ ہم سب دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس علم بھی ہے مگر ہمارا وہ عمل نہیں ہے جو ہمارے علم کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو آج دیکھیں کہ دوسری اقوام ہم پر غالب آئی ہوئی ہیں۔ ایک اور جگہ دیکھیے، یہاں پہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو اہل ایمان ہیں اور جن کو علم دیا گیا۔ جب
ترجمہ کی ہیڈنگ آپ نے ڈال دی اور اوپر جو عربی ہے وہ لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بس آپ ترجمہ لکھیے، مگر جب ترجمہ لکھنا ہے تو وہ لفظ بلفظ وہی لکھنا ہے جو آپ کو دے دیا گیا۔ اس بار پر اس لیے اتنا زور دے رہی ہوں کہ ہم سے کہیں غلطی نہ ہو جائے ترجمہ لکھنے میں، کیونکہ وہ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے تو کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ انسان اس وقت اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو عائد کردہ مطلب جو اللہ تعالیٰ نے عائد کر دیے ہیں، جو فرض ہم پر کر دیے ہیں، ان کو جان نہیں سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو۔ جب تک ہمیں علم حاصل کرنے کی جستجو نہیں ہوگی، ہمیں نہیں ہوگا یہ شوق کہ ہم علم حاصل کریں، وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا ہے، جو اس نے ہمیں بتایا ہے، جو پابندیاں جو فرض ہم پہ اس نے لاگو کیے ہیں وہ کون کون سے ہیں، جب تک ہمارے اندر سے جستجو نہیں ہوگی ہم اسے حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ راہ پر گامزن نہ ہو، سب سے بڑھ کر یہ کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ذمہ داریوں کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے۔ اب ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک روز قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ جب ہم سے سوال کیے جائیں گے، کن کن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے ان کو جاننے کی، تو ہم ایسے ہی ہے نا جیسے آپ کے سامنے ایک پیپر ہے، ہم نے دینا ہے، آپ نے اس پیپر کو حل کرنا ہے، جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ پیپر میں کون سا سوال آنا ہے تو آپ تیاری تو نہیں کر پائیں گے نا۔ تو ایسے ہی جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا، ہمارے اندر وہ جستجو نہیں ہوگی کہ ہمیں روز آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے سوالات کرنے ہیں اور ہمیں ان کے جواب دینے ہیں، کن کن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دریافت کرنا ہے، جب تک میرے اندر جستجو نہیں ہوگی، آپ کے اندر جستجو نہیں ہوگی تو ہم وہ پرچہ کیسے حل کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک آپ کے اندر اس چیز کی جستجو نہیں ہوگی کہ آپ اللہ کے جو سامنے پیش آ کر جو آپ سے سوال کیے جائیں گے ان کے جواب دہ ہونا ہے، تو آپ نہیں حاصل کر سکتے، نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کے احکامات جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش نہ کرنا جو ہے نا یہ غلط ہے، جو کوشش کرتا رہتا ہے اسے کچھ نہ کچھ تو حاصل ہو جاتا ہے، تاکہ آخرت میں ہم اللہ کی عدالت میں سرخ رو ہو سکیں۔ اللہ نے انسان کو، نیکسٹ پیج پہ دیکھیے بیٹا، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ اس فضیلت کا معیار علم ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی اشرف المخلوقات، مطلب سب سے اشرف بلندی والی مخلوق، وہ اللہ نے کس کو بنایا؟ ہم انسانوں کو بنایا، مطلب ہمیں فرشتوں پر بھی فضیلت دے دی کہ ہم علم حاصل کریں، پھر اس پر عمل کریں تو ہم کیا ہیں، فرشتوں سے برتر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے لفظ ارشاد نبوی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ارشاد نبوی جب ہم نے یوز کیا لفظ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو ارشادات لکھنے ہیں وہ ایز اٹ از وہی ہونے چاہیے جو آپ کو دے دیے گئے ہیں، اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو دے دیے گئے ہیں اسے یاد کرنا ہے اور وہ آپ کے نوٹس میں موجود ہے۔ پہلا ہے ارشاد مہد سے لحد۔ مہد ہوتی ہے ماں کی گود، ماں کی گود سے لے کے لحد تک علم حاصل کرو۔ لحد ہے بیٹا جی قبر، ٹھیک ہے نا۔ انبیاء، علم انبیاء کی میراث اور دولت قارون کی۔ نمبر تیسرا ہے جو حصول علم کی راہ میں فوت ہوا وہ شہید ہے۔ ابھی تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے علم حاصل کرنے کا، مگر ایک دور تھا جب حدیث قرآن اس کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جایا جاتا تھا، ایک ملک سے دوسرے ملک، مطلب اس طرح ہجرت کی جاتی تھی، نہ جایا کرتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو ایک اور بھی تو ہے نا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، تو ایسے ہی ہے، مطلب اگر آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑے تو آپ ضرور جائیں۔ تو جو حصول علم کی راہ میں فوت ہوا وہ کیا کہلائے گا؟ وہ شہید ہے۔ چوتھی دیکھیں علم و حکمت مومن کی متاع گم گشتہ ہے، اسے جہاں سے پاؤ حاصل کر لو۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مطلب علم و حکمت مومن کی متاع کا مطلب اس کی وہ دولت ہے جو گم ہے اور اسے جہاں سے پاؤ اسے حاصل کرو، مطلب جہاں سے جو ملتا ہے اسے حاصل کرو۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں تحقیق نہ ہو، اس میں تصدیق نہ ہو، جو بھی علم حاصل کریں وہ آپ کے لیے سود مند ہونا چاہیے، فائدہ مند ہونا چاہیے۔ اگر ہم دینی علم کی بات کریں یہاں پر تو اس میں کیا ہے کہ ہمیں
سنت، حدیث، قرآن سے متعلق علم حاصل کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ ہمیں پتہ ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا نا ہم پر کیا فرائض ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، وہ ہمیں حاصل کرنا. ٹھیک ہے. ان کے بعد اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. علم حاصل کیے بغیر اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتے. اب اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے زندگی گزارنے کا، پراپر طریقے میں آپ کو ایک طریقہ ضابطہ مہیا کرتا ہے. جب ہم علم حاصل کریں گے تو ہمیں پتہ لگے گا نا کہ ہمیں کس طرح اسلام کے مطابق تعلیم حاصل زندگی گزارنی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے. یہ آپ کی حدیث بک میں بھی موجود ہے. ہاں جی، حدیث آپ کی بک میں بیٹا جی موجود ہے، اور ابھی میں نے آپ کو نوٹ سے دکھا اور پڑھا دیا ہے. جن کے پاس نوٹس نہیں ہیں وہ اسکول سے رابطہ کیجیے، انہیں نوٹس مہیا کر دیے جائیں گے. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس ایک حدیث کو، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کو اچھے سے یاد کر کے اپنی کاپی میں نیٹ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے. اللہ حافظ.